بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا، قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر شعلہ مارنے لگا ہے، اور اے میرے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا، جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اتوار بنائیو۔ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، انہوں نے کہا پروردگار میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جس حال میں میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے، اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر 3 رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہو۔ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، اے یحییٰ ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی۔ وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی، اور وہ پرہیزگار تھے۔ وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے تو ان پر سلام اور رحمت ہے۔
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا اور کتاب قرآن میں مریم کا بھی مذکور کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا. اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی رحمت کی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت و مہربانی بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. پھر درد ذہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو. اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی، تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہیں کروں گی. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس لے آئیں. وہ کہنے لگے کہ مریم یہ تو نے برا کام کیا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بداتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا.
تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا. وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام اور رحمت ہے. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اللہ کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے. جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے، مگر ظالم آج صریح گمراہی میں ہیں. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. اور ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈراؤ جب بات فیصل کر دی جائے گی، اور ہے ہاتھ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہیں، اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہوجئے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ابا شیطان کی پوجا نہ کیجئے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن
عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کروں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ابراہیم نے السلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا. امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. اور ہم نے ان کو طور کی داہنی طرف پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ و برگزیدہ تھے. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے. ورفعناه مكانا عليا. اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن
وخروا سجدا وبكيا. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا. جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا، اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ہاں، جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. یعنی بہشت جاویدانی میں جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بیہودہ کلام نہ سنیں گے اور ان کے لیے صبح و شام کھانا تیار ہوگا. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے، اور جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. یعنی آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو. بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی چیز نہ تھا. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطان کو بھی، پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے. ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ سے سخت سرکشی کرتے تھے. ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا. اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اور تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا، یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ
وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں، وہ لوگ ان سے ٹھاٹھ اور نمود میں کہیں اچھے تھے. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا. کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے اللہ اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے. حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ عذاب اور خواہ قیامت، تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں اللہ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا اگر میں اثر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا. کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا اللہ کے یہاں سے عہد لے لیا ہے؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ہرگز نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. اور جو چیز یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت و مدد ہوں. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ہرگز نہیں، وہ معبودان باطل ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن و مخالف ہوں گے. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو برنگیختہ کرتے رہتے ہیں. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو اور ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. جس روز ہم پرہیزگاروں کو اللہ کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. اور گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے اللہ سے اقرار لیا ہو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. اور کہتے ہیں اللہ بیٹا رکھتا ہے. لقد جئتم شيئا إدا. ایسا کہنے والو یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض
وتخر الجبال هدا قریب ہے کہ اس افطرا سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں أن دعوا للرحمن ولدا کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا اور اللہ کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا تمام شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے. لقد أحصاهم وعدهم عدا اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اللہ ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا اے پیغمبر ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالوؤں کو ڈر سنا دو. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو. آج میں میشو سے عید اسپیشل پاکستانی کرتا سیٹس لے کے آئی ہوں جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. عید ہے تو چمکنا بنتا ہے. مجھے بہت ہی امیزنگ سی اسٹروب کریم میشو پہ مل گئی ہے جو کہ بڑے بڑے برانڈ کو ٹکر دیتی ہے. 3 شیڈ میں نے لیے اینڈ یہ گائز اتنی امیزنگ ہے. میں نے اس کو بیفور میک اپ بھی اپلائی کیا ہے آفٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آدھی رات کا وقت تھا. مکہ کی تنگ گلیوں میں ظلم کی آوازیں گونج رہی تھیں. مسلمانوں کو زنجیروں میں جکڑا جا رہا تھا. انہیں گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا اور قریش ہنس رہے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اصل طاقت کے مالک وہی ہیں. لیکن وہ ایک حقیقت سے بے خبر تھے کہ آسمانوں کے اوپر ایک ایسی ہستی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور جس کے ہاتھ میں اصل بادشاہی ہے. پھر اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی. یہ سورت ان کافروں کے خلاف ایک زبردست اعلان تھی. صرف 30 آیات، لیکن اس کے بعد کچھ بھی پہلے جیسا نہ رہا. مسکراتے ہوئے چہرے جم گئے اور خوف نے انہیں جکڑ لیا. اس سورت نے برزخ اور اس کے بعد آنے والی حقیقتوں کے ہولناک رازوں کو بے نقاب کر دیا. مشرکین کانپ اٹھے. ناظرین، اس ویڈیو میں آپ سورۃ الملک اور اس کا برزخ سے تعلق دریافت کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ذوالفقار سٹوریز، جہاں ہم قرآن کی سورتوں کی تفسیر کو گہرائی سے سمجھتے ہیں. اس سیریز کو مس نہ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. تو اگر آپ تیار ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں. تقریباً 1400 سال پہلے ہم مکہ میں ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں تجارتی راستے ملتے ہیں، جہاں خانہ کعبہ کے گرد بت رکھے گئے ہیں اور جہاں طاقتور کمزوروں کو کچلتے ہیں. اور اسی شہر میں ایک چھوٹا سا گروہ ہے مومنوں کا، جنہیں ان کے رشتہ داروں نے چھوڑ دیا ہے. انہیں اذیت دی گئی ہے اور ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ہے. کچھ کو زنجیروں میں جکڑ کر گرم ریت پر لٹا دیا جاتا ہے، کچھ کو جلاوطن کر دیا جاتا ہے. وہ ہر روز صرف زندہ رہنے کے لیے جہد و جہد کر رہے ہیں. مکہ کا آخری دور وہ وقت ہے جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے. مومنوں کا صرف مذاق ہی نہیں اڑایا جا رہا، بلکہ انہیں قتل کیا جا رہا ہے اور قید کیا جا رہا ہے. سورت کی آیت 28 اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو چیلنج کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو تمہیں اس دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یہ کسی پھنسے ہوئے شخص کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اس کے الفاظ ہیں جو جانتا ہے کہ اصل مالک ملک کون ہے.
उसी लम्हे अल्लाह की तरफ से एक सूरत नाजिल होती है। ये सूरत जहां मोमिनों को जबरदस्त कव्वत और हौसला देती है, वहीं इनकार करने वालों के लिए एक वाज़ेह तंबीह भी है। अल्लाह ताकतवर जालिमों को बताता है कि वही हकीकी मालिक और असल फैसला करने वाला है, और वो वाज़ेह तौर पर कहता है कि बहुत जल्द वो सख्त अजाब का सामना करेंगे। वो उन्हें याद दिलाता है कि कायनात का असल मालिक कौन है। जो जुल्म करते हैं वो दर हकीकत किसी चीज के मालिक नहीं होते। जुल्म करने वालों की ताकत आरिजी होती है, और मौत जिससे वो मुसलमानों को डराते थे वो भी अल्लाह की पैदा करदा है और उसकी इजाजत के बगैर वाक़ई नहीं हो सकती। और ये इख्तिताम नहीं बल्कि खास तौर पर एक आगाज है। यह आगाज एक ऐसी जिंदगी है जो इस दुनिया से कहीं ज्यादा हकीकी और वाज़ेह है, और वो हमेशा रहने वाली है। सूरतुल मुल्क इंसानी ज़हन के सबसे बड़े सवाल का जवाब देती है, हम क्यों मौजूद हैं। मिंत्रा पे रिटर्न करना है सुपर इजी, तो बस ट्राई कर रही हूँ न्यू वैरायटी। ट्राई मिंत्रा, स्ले करो, सेटल नहीं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अगर आप एडवांस लेवल पे सीख जाते हो तो आप वर्क फ्रॉम होम के लिए भी रेडी हो जाते हो। इंडिया के किसी भी कोने पे या वर्ल्ड के किसी भी कोने पे आराम से बैठकर आप इस स्किल को मास्टर कर सकते हो, क्योंकि आयरा स्किल भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म आपके डोर स्टेप पे, आपके घर तक, आपके मोबाइल तक, आपके लैपटॉप तक एक ऐसा पावरफुल प्रोग्राम लेकर आ रहा है जिसको मास्टर कर सकते हो आप इस प्रोग्राम में एनरोलमेंट करके। सो दोस्तों, अगर आप बेसिक से लेकर एडवांस फॉर्मूलाज को सीखते हो, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स बनाते हो, वी लुकअप जैसे फॉर्मूलाज को सीखते हो, इतना ही नहीं पिवट टेबल जैसी टेक्निक को सीखकर ऐसे कुछ वैल्यूएबल रिपोर्ट्स अगर आप बना देते हो तो कंपनी आपको ऐसे काम देगी कि जो आप घर बैठे कर सकते हो। अपवर्क से लेके, फ्रीलांसर से लेके, लिंक्डइन से लेके, naukri.com पे भर भर के जॉब्स हैं वर्क फ्रॉम होम के, इवन द फ्रीलांसिंग के। किस टेक्नोलॉजी पे? एक ही टेक्नोलॉजी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको मास्टर कर सकता हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज सिंह, मैं एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूं। पिछले 17 सालों से मैं इंडस्ट्री को ट्रेन करते आ रहा हूं। अब तक 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को पढ़ा चुका हूं और 300 से ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनीज के एम्प्लॉइज को मैं ट्रेन कर चुका हूं। मेरे हजारों स्टूडेंट्स, आज मैं उनको बोलता हूं कि आप फ्रीलांसिंग करो, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो, क्योंकि एक इनकम से ना कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आपके पास सैटरडे संडे टाइम है, या आपके घर में कोई फैमिली मेंबर है जो कि वर्क फ्रॉम होम चाहता है, उसके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है लेकिन वो जॉब नहीं कर पा रहा है बिकॉज आपके शहर में आसपास कोई जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो MS एक्सेल एकमात्र ऐसा टूल है जिसे सीख कर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। इन सारी चीजों के लिए जितना भी मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ मैं एक 3 घंटे का पावरफुल वर्कशॉप लेकर आया। इस वर्कशॉप को अगर आप ज्वाइन करते हो तो इसके अंदर आप बेसिक से लेकर एडवांस फॉर्मूलाज को सीखना, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स बनाना, पिवट टेबल, फॉर्मूलाज लगाना, वो सारी चीजें सिखाऊंगा जो वर्क फ्रॉम होम और फ्रीलांसिंग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप उस प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करो, क्योंकि अगर आपने अभी क्लिक किया तो ऐसा एक धमाकेदार ऑफर दे रहा हूं जो आपको आज से पहले कभी नहीं मिला होगा। ये पूरे प्रोग्राम की फीस 199 रुपीज में आपको मिल जाएगी। तो 199 रुपीज पे करके पूरा 3 घंटे का वर्कशॉप आपका, प्लस कुछ और बोनसेस मैं आपको दूंगा। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे, आप मेरे साथ सीखोगे, मैं आपको प्रैक्टिस फाइल दूंगा, आप डाउनलोड करोगे, मेरे साथ लाइव वर्कशॉप एकदम हैंड्स ऑन सीखोगे। दोस्तों, तो इंतजार किस बात का है? यही सपोर्ट और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी का तो आप इंतजार कर रहे थे और आज ये वीडियो आपके सामने है। तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो और मैं राज सिंह आपको मिलता हूं वर्कशॉप के अंदर। हैं। तारीख के हर दौर में इंसान ने यही सवाल किया है। सोशलिस्टों के पास एक जवाब है, सरमायादारों के पास एक जवाब है, फलसफियों के पास जवाब हैं, और अल्लाह के पास भी एक जवाब है, और वो कुरान में है। इसी सूरा में अल्लाह वाज़े तौर पर बयान करता है कि उसने इंसानों को क्यों पैदा किया और इस जिंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह इस सूरत में ऐलान करता है कि मलकियत, इख्तियार और इख्तदार सिर्फ उसी के हैं। फिर वो इस दावे के सबूत कायनात के जरिए पेश करता है। यूं ये सूरत वजूद के मानी को बयान करती है। इस सूरत की बड़ी फजीलतें भी हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में एक सूरत है जिसकी 30 आयात हैं। वो अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करती है और उसे बख्शिश दिलवाती है।
वो सूरत सूरतुल मुल्क है। ये हदीस जाहिर करती है कि ये सूरत क़यामत के दिन शफाअत करेगी। सहाबी अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फरमाया, जो शख्स हर रात सूरतुल मुल्क पढ़े, अल्लाह उसे कब्र के अजाब से महफूज रखेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम इस सूरत को मुहाफिज कहा करते थे। इसी वजह से इस सूरत को अलमानिया यानी रोकने वाली और अलमुंजिया यानी बचाने वाली भी कहा जाता है। ये सूरत 3 बुनियादी मकासद के लिए नाजिल हुई। इंसान को उसकी हद याद दिलाना, तुम इख्तियार में नहीं हो, जिंदगी के असल मकसद को वाज़ेह करना, ये दुनिया एक इम्तिहान है, और आखिरत को एक यकीनी हकीकत के तौर पर बयान करना, हिसाब लाजिमी है। बादशाही अल्लाह की है, जिंदगी एक इम्तिहान है, नतीजा लाजिमी है। अब आइए पहली आयत से आगाज करते हैं। बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में सारी बादशाही है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। लफ्ज तबारक कुरान में सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये न किसी नबी के लिए आता है, न किसी फरिश्ते के लिए, न किसी मखलूक के लिए। जिस तरह सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह को हर नक्स से पाक करार देना, इसी तरह ये लफ्ज भी सिर्फ उसी के लिए खास है। तबारक का लफ्ज बरका से निकला है। बरका का मतलब है ऐसी भलाई जो साबित हो, बाकी रहने वाली हो, मुस्तकिल हो और मुकम्मल हो। तो तबारक का मतलब है बरकत की सबसे आला, मुकम्मल और कामिल तरीन सूरत, और वो अल्लाह है। अल्लाह बरकत से भरपूर है, उसकी अजमत और कुदरत बेइंतहा है। अपनी सिफात और अपने अफाल में वो हर चीज से बुलंद है। वो हर भलाई और हर बरकत का असल सरचश्मा है। वही वाहिद है जो हमेशा से कामिल और मुकम्मल है। अब इस पर गौर करें। इतनी लाइट सनस्क्रीन, बिल्कुल तुम्हारी जनरेशन जैसी, दिखने में भी हल्की, काम भी जीरो। आंटी हल्की है तो हल्के में ले लिया। एक्वालॉजिका ग्लो सनस्क्रीन लाइट है पर इसके न्यू एज यूवी फिल्टर्स गिव 12 आवर्स प्रोटेक्शन। जस्ट लाइक आवर जनरेशन, फन आउटसाइड पर सॉलिड इनसाइड। एक्वालॉजिका ग्लो सनस्क्रीन। पर गौर करें। इस दुनिया में हम अपने काम, अपने खाने, अपने वक्त में बरकत मांगते हैं, मगर ये बरकत आती कहां से है? अपने असल मनबा से। बरकत अपने मनबा के बगैर नहीं हो सकती, और वो मनबा खुद बरकत की असल हकीकत है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरकान, यानी बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसने फुरकान नाजिल किया। फुरकान कुरान का एक और नाम है। इससे मालूम होता है कि अल्लाह की बरकत उसके वही नाजिल करने में भी जाहिर होती है। बरकत और वही दोनों एक ही मनबा से आते हैं। लफ्ज तबारक कुरान में 9 आयात में आया है, और इसका बुनियादी मफहूम यही है कि अल्लाह वो है जो पैदा करता है और फिर अपनी मखलूक को इंसानों के लिए मुसख्खर कर देता है। सूरा अल आराफ में सितारों, सूरज और चांद का जिक्र करने के बाद फरमाया गया, अल्लाह लहुल खल्क वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, यानी खबरदार, पैदा करना और हुक्म देना उसी का है। बहुत बाबरकत है अल्लाह जो तमाम जहानों का रब है। अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया और उसे तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। आसमान तुम्हारी खिदमत कर रहा है, जमीन तुम्हारी खिदमत कर रही है, दरिया, समंदर, पौधे सब तुम्हारे लिए हैं, और ये तमाम नेमतें तुम्हें उस ज़ात को याद करने की दावत देती हैं जिसने उन्हें अता किया, और सिर्फ उसी की इबादत करने की तरफ बुलाती हैं। बादशाही के असल मालिक होने पर कोई बहस नहीं, कोई और हकीकत में इसका दावा नहीं करता। ये एक ऐलान है, और इसके मुखातिब सिर्फ मोमिन ही नहीं बल्कि मक्का के वो लोग भी हैं जो जुल्म करते थे और खुद को ताकतवर समझते थे। दिलचस्प बात यह है कि इस सूरत में हर आयत ऐसे अफ़ाल बयान करती है जो सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। पैदा करना, मौत देना, जिंदगी देना, रिस्क देना, आसमानों को थामे रखना, जमीन को ताबे बनाना।
कोई इंसान इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता। ये सूरत शुरू से आखिर तक इसी बात को साबित करती है और पहली आयत इस पूरी दलील की बुनियाद रखती है। आयत के आखिर में आता है वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, यानी और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। कादिर का मतलब सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि मुकम्मल मुतलक ताकत वाला है, जिसकी कुदरत लामहदूद हो, किसी पर मुनहसिर न हो और खुद उसी की जात से हो। वो जिसे चाहे बुलंद करता है और जिसे चाहे पस्त कर देता है, जिसे चाहे मौत देता है और जिसे चाहे जिंदगी देता है, जिसे चाहे मालदार बनाता है और जिसे चाहे मोहताज छोड़ देता है। कोई चीज उसके इख्तियार के सामने ठहर नहीं सकती, कोई उसे उसके इरादे से रोक नहीं सकता। लेकिन यहां एक बहुत अहम तवाजुन भी है। अल्लाह दो नाम इस्तेमाल करता है, अल अजीज और अल गफूर। अल अजीज का मतलब है कोई उसे मगलूब नहीं कर सकता, कोई उसे रोक नहीं सह सकता और वो कभी अपनी इज्जत नहीं खोता। अल गफूर का मतलब है वो बार बार बेशुमार मर्तबा माफ करने वाला है। जब ये दोनों नाम इकट्ठे आते हैं तो हमें ये पैगाम देते हैं, मैं तुम्हें आजमाइश में डाल रहा हूं, मगर बगैर मकसद के नहीं और तुम्हें नाकाम करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें माफ करना चाहता हूं। आजमाइश के पीछे कुदरत है, लेकिन उसी कुदरत के अंदर बेइंतहा रहमत भी मौजूद है। मक्का में जुल्म सहने वाला एक मोमिन इस आयत को सुनकर क्या महसूस करता होगा? शायद ये, जो मुझे जुल्म कर रहा है, बल्कि हकीकत को देखने का एक अंदाज है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो बताता है कि कायनात कैसे चल रही है, और जो शख्स इस समझ के साथ जीता है उसे दुनिया की कोई ताकत हकीकत में कुचल नहीं सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम चीजों से बचो और जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उस पर राजी रहो तो तुम सबसे ज्यादा मालदार हो जाओगे। ये हदीस सूरतुल मुल्क के पैगाम का खुलासा है। हकीकी दौलत इस बात को जानने में है कि सब कुछ उसी के हाथ में है। अब एक सवाल करते हैं, क्या कोई चीज अल्लाह से अलग होकर बाबरकत हो सकती है? नहीं। क्या कोई नेमत, कोई फजल या कोई ताकत का जरिया उसके बगैर वजूद रख सकता है? नहीं। तो फिर तुम्हारी हर कीमती चीज का असल मालिक कौन है? तुम्हारी नजर, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल। और इसी तरह ये सूरत शुरू होती है, तबारक, हर बरकत का सरचश्मा, हर बादशाही का मालिक और हर चीज पर कुदरत रखने वाला। ये लफ्ज सिर्फ आगाज नहीं बल्कि पूरी सूरत की बुनियाद है। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, लेकिन तुम्हें पैदा करने से पहले तुम मौजूद ही नहीं थे, तुम कुछ भी नहीं थे, यहां तक कि तुम्हारा जिक्र भी नहीं किया जा सकता था। और अब असल पैगाम दूसरी आयत से शुरू होता है। All in one DMAT with multiple benefits. Open your free DMAT account now.
Investment in securities market are subject to market risk. Read all